السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ لا ضد له ولا ند له ولا نذیر له ولا بشیر له ولا معین له ولا نصیر له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. صدق الله العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والتسليم: فمن حج فلا يرفث ولا يفسق ولا جدال إلا بالنفس فرجعت كولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں حج اور مقامات حج کی بنا اور اللہ عز و جل کا اس کے پیچھے کس انداز میں کام کرنا اور ان چیزوں کے وجود میں لانے کے لیے اللہ عز و جل کا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نصوص قدسیہ کو متحرک کرنا بیان کیا گیا تھا، جس کے بارے میں آخر میں اختر نے عرض کیا تھا کہ یہ ابتدائی نکات ہیں، وہ فرائض نہیں تھے، وہ واجبات نہیں تھے، وہ سنن و مستحبات نہیں تھے، بلکہ یہ بتایا گیا تھا کہ جس مقام پر حاجی جاتا ہے اس مقام کی جگہ اللہ عز و جل نے کس طور پر ترتیب دی، اور وعدہ کیا تھا کہ اس جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ حج کے طریقے رکھے جائیں گے تاکہ وہ لوگ جو حج بیت اللہ کا ارادہ کیے ہوئے ہیں ان لوگوں کو کچھ معاونت مل جائے اور کچھ ساتھداری ہو جائے، اور اس طور پر کہ ہمارا سننا ان کے لیے اور ہمارے لیے سبب منفعت بن جائے، یہ سبب آخرت کے اعتبار سے ہو، بے اعتبار منفعت نہ کہ بے اعتبار دنیا۔ گزشتہ ہفتہ نے عرض کیا تھا کہ حق تعالی جل شانہ نے انسانوں کو جسم دیا ہے، لیکن جسم کے ساتھ ساتھ بعضوں کو اللہ عز و جل نے ایمان عطا فرمایا ہے، جس میں انسانی بے حیثیت و بے وقعت ہے جب تک کہ اس دل میں ایمان نہ ہو، اور ایمان بے اعتبار ہے اس وقت جب کہ آدمی بے اعمال اگر کارآمد ہیں یا یہ کہ وہ آدمی اعمال کا اختیار کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے ایمان کو اللہ محفوظ فرماتے ہیں۔ یہ ہے ابتدائی نقطہ جو بیان کیا گیا تھا۔ اب کن اعمال کے وسائط سے اور ان کے ذرائع سے اور کن اعمال کے واسطے سے اللہ عز و جل ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں وہ بیان کیے گئے تھے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ایمان کے پہرے دار ہیں،
گویا آدمی ان اعمال کو اختیار کرتا ہے تو ایمان صحیح سالم سلامت رہتا ہے، اگر ان اعمال کو اختیار نہیں کرتا تو پھر ایسی صورت میں ایمان کے ہدم ہو جانے کا اندیشہ لاحق رہتا ہے۔ اب ان اعمال میں بہت سارے اعمال ہیں، جیسے نماز ہے اور جیسے روزہ ہے اور جیسے زکوٰۃ ہے، ویسے ہی اللہ عز و جل نے ایک امر حج کا فرمایا۔ اب اس حج کے اعتبار سے جیسے نماز کے پڑھنے کا طریقہ، جیسے روزے کے رکھنے کا طریقہ، جیسے زکوٰۃ کے نکالنے کا طریقہ ہے، اسی طرح حج کے ادا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر نماز ہم اپنی منشاہی پڑھنا چاہیں، کبھی آپ قیام نہ کریں، رکوع سے نماز شروع کر دینا چاہیں، کبھی آپ رکوع ہی نہ کریں، صرف سجدے کر لیں، تو آپ کے منشے کے مطابق کی گئی عبادت مقبول نہیں ہوا کرتی، اس لیے کہ ایک طریقہ آپ کو دے دیا گیا۔ یہ وہ طریقہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے بتلا دیا کہ جو اس طور پر ہماری عبادت کرتا ہے وہ عند اللہ مقبول ہے، اور جو اس طور سے ہٹ کر عبادت کرتا ہے وہ عند اللہ مردود ہے۔ جیسے نماز اللہ کے نبی نے پڑھ کے دکھائی، ویسے روزے اللہ کے نبی نے رکھ کے دکھائے۔ جیسے زکوٰۃ نکالنے کا حکم فرمایا، ویسے زکوٰۃ نکالا، اپنی زندگی میں بتلایا کہ اس طور پر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اور صحابہ کو تعلیم و تلقین فرمائی۔ اور جیسے زکوٰۃ کا حکم دیا، اسی طور پر حج کا عمل اختیار کیا۔ فرمایا کہ جیسے حج پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں اس طور پر حج کی اجازت نہیں۔ یہاں پر کیا مراد ہے؟ گزشتہ میں نے کہا تھا کہ پہلے زمانے میں بھی حج فرض تھا، اور اللہ ان لوگوں کو ان کے معلوم کے مطابق حج کراتے تھے جنہیں معلوم تھا، اور جنہیں معلوم نہ تھا اور اللہ اپنی مرضی سے ان کا حج کرا دیتے تھے۔ جیسے میں نے ایک مثال دی طوفان نوح میں، یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی کا بیت اللہ کا طواف کرنا، گویا وہ ان کا حج تھا۔ یہ ایک مثال دی تھی میں نے۔ تو معلوم کے اعتبار سے اہل علم کو ان کا حج کرانا، اور نہ معلوم ہونے کے اعتبار سے اللہ اپنی مرضی سے کسی کا حج کرانا، یہ وہ بات ہے جو میں نے گزشتہ جمعہ میں کہی تھی۔ لیکن یہاں پر جو میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے زمانے کا حج مقبول نہیں، اس کی مراد اہل کفر و ضلال کا حج ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ وہ بات اور ہے جو گزشتہ جمعہ میں رکھی گئی تھی، آج جو عرض کی جا رہی ہے اس میں فرق ہے۔ وہ انبیاء کرام کا حج تھا، وہ تو عند اللہ مقبول ہوگا ہی، کیونکہ اللہ عز و جل ان کو مقبول بنانے کے لیے ہی وہ اعمال کرواتے۔ تو پھر یہاں پر جو روایت بیان کی جا رہی ہے کہ حج کرو، لیکن پچھلے لوگوں کی طرح نہیں، کہ پچھلے لوگوں کی طرح جو حج کرے گا اس کا حج مقبول نہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ اب اس مراد کو سمجھیے۔ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تعلیمات کا انکشاف کیا گیا، اور جیسے جیسے آیات اترتی گئیں آپ کو تعلیمات ملتی گئی، اور جہاں جہاں رہبری کی ضرورت تھی، جبرائیل و میکائیل کو، اسرائیل و اسرافیل کو اور روح کو اللہ نے ان کا تابع اور تابع فرمان اور غلام بنا کر بھیجا کہ عملی طور پر اس عمل کو اختیار کر کے دکھاؤ کہ یہ طریقہ اللہ کے یہاں مقبول ہے، اور اس سے ہٹ کر جو طریقہ ہے وہ غیر مقبول ہے۔ چنانچہ حج کے ارکان میں پچھلے لوگ بھی حج کرتے تھے، یعنی مرادن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے قبل، یعنی کفار مکہ اور مشرکین مکہ اور یہود اور نصارہ جو اعمال کیا کرتے تھے بیت اللہ کے یہاں، اس کے بارے میں اشارہ دیا گیا ہے۔ وہ کیسے حج کرتے تھے؟ لکھا ہے کہ جب خانہ خدا میں آتے تو اپنے آپ کو برہنہ کر دیتے، اور برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اس طور پر تمہارا طواف مقبول نہیں، بلکہ تم بھی مردود، تمہارا عمل بھی مردود کر دیا جاتا ہے۔ دوسری بات، ان کا حج کیسے ہوا کرتا تھا؟ جب وہ حج کے لیے اپنے لباس تبدیل کر دیتے تھے تو اپنے گھروں میں جب جانے کا ارادہ کرتے تو دروازوں کے راستے سے نہیں جاتے بلکہ کھڑکیوں سے جاتے، اور اس انداز میں گھروں میں داخل ہوتے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں اس کی ضرورت نہیں، کھڑکیوں سے جانے کی ضرورت نہیں، اگر تم اس راستے کو اختیار کرو گے تو چور اور چکے کہلاؤ گے، ایسی صورت میں تمہارا حج مقبول نہیں ہو سکتا۔ پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب آپ وقوف عرفہ کے لیے پہنچتے ہیں
تو آپ دیکھیں گے عرفات کے میدان میں لاکھوں کی تعداد میں بندگان خدا اور امت محمدیہ کو اور اپنی جبین نیاز کو مولا تعالیٰ کے آگے جھکائے ہوئے اس زمانے میں ایسے ہی کفار مکہ بھی عرفات کے میدان میں قیام کرتے تھے۔ جب وہ وہاں جاتے تھے تو ان لوگوں کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ بجائے یہ کہ اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل بیان کرتے، اس کی بزرگی اور اس کی ثنا خوانی کرتے، لیکن اس کے بجائے وہ لوگ کفران نعمت والی باتیں کیا کرتے اور وہ طرز اختیار کرتے کہ جو معبودان باطل یعنی اپنے معبودان باطل بنا رکھے تھے ان لوگوں کی عبادت کیا کرتے اور غیر اللہ سے نظریں مانا کرتے اور وہاں ان کے ناموں سے قربانیاں دیا کرتے اور گویا وہاں پر جا کر بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے۔ وہ نیز قرآن مجید میں وضاحت فرمائی کہ ان کا عمل عرفات کے میدان میں یہ تھا کہ جب وہ آپس میں مذاکرے کے لیے بیٹھتے تو نہ دین کی بات ہوتی، نہ ایمان کی بات ہوتی، نہ قرآن کی بات ہوتی، نہ اللہ کے کسی کلام کی بات ہوتی، بلکہ اس کے مقابلے میں گالی گلوز کرتے، لڑائی جھگڑا کرتے اور اپنے آپس میں ایک دوسرے کی خون ریزی کے واقعات سناتے، یعنی اعزاز کا انداز اختیار کرتے ہوئے یا تکبرانہ انداز اختیار کرتے ہوئے یہ بتلاتے کہ ہمارے نوجوانوں نے ہمارے دشمن کے اتنے آدمیوں کو پچھاڑ دیا، گویا ان کے اوپر ہم غالب آ گئے اور وہ ہمارے ہاں مغلوب ہو گئے۔ تو اپنے غالب ہونے اور لوگوں کے مغلوب ہو جانے اور اپنے لوگوں کی نظر میں باعزت ہونے اور لوگوں کے بے عزت ہو جانے کا تذکرہ کرتے، گویا وہاں اللہ کی ذکر کی کوئی بات نہیں ہوتی، اپنی بڑائی کی بات ہوتی، اپنی کبریائی کی، اپنی تکبر کی بات ہوتی اور ریاکارانہ انداز میں اپنے اعمال کو جو عملی طور پر زندگی میں اختیار کرتے اس کو بیان کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ حج مقبول نہیں، حج مبرور نہیں۔ پھر اب اس امت محمدیہ پر حج فرض کیا گیا۔ کیسے فرض ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں، وہ آیت یہ ہے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور اللہ کے گھر کی تعمیر کرو اور جب وہ تعمیر ہو جائے تو اس کو صاف ستھرا کرو۔ جب وہ صاف ستھرا ہو جائے تو وہ صاف ستھرا کیوں ہو؟ بتایا کہ یہاں طواف کرنے والوں کے طواف کے واسطے اور یہاں پر رکوع کرنے والوں کے رکوع کرنے کے واسطے اور یہاں پر جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں ان کے اعتکاف میں رہنے کے واسطے اس مقام کو پاکیزہ بنایا جائے، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جو انسانوں کو پاکیزہ بنا دیا کرتا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان پاکیزہ ہو جایا کرتے؟ میں نے حدیث مبارکہ سنائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے من حج فلم يرفث ولم يفسق ولا جدال الا بالنفس، یعنی آدمی حج کرتا ہے اور اس کے اندر 3 اعمال کو اختیار کرتا ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ سنائی۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ 3 اعمال ایسے بتلائے کہ جو حج میں آدمی اختیار کرے تو اس کا حج مقبول نہیں ہوتا، اور اس حج کو مقبول بنانے کے لیے ان 3 اعمال سے جو بچ جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا فَإِذَا رَجَعَتْ، جب وہ لوٹتا ہے اپنے مکان کی طرف تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، کہ ابھی اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ وہ مقام ہے جہاں آدمی پہنچتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ اس مقام کو پاک بنایا، وطہر بیتیہ، کس لیے پاک کیا؟ للطائفین، تاکہ طواف کرنے والے وہاں آ جائیں، وللعاکفین، تاکہ اعتکاف کرنے والے وہاں آ جائیں، والراکعین، اور رکوع کرنے والے اور اپنی جبین نیاز کو مولا تعالیٰ کے آگے جھکانے والے وہاں آ جائیں، اس لیے کہ یہاں آئیں گے تو یہ مقام پاک ہوگا اور اس پاکیزہ جگہ جو آئے گا اللہ اس پاکی کی نسبت سے اس کو پاک فرما دے گا۔ جب آدمی بیت اللہ میں پہنچتا ہے تو ایسے ہی اللہ عز و جل اس کو پاکیزہ بنا دے گا۔ چنانچہ علماً تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ عز و جل نے حج فرض فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج فرض کیا گیا، اور جب یہ فرض ادا کرنا چاہتے ہو تو اللہ عز و جل بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کے واسطے سے تمہارے ایمان کو تقویت عطا فرماتے ہیں۔
اور جب تمہارے ایمان کو تقویت ملتی ہے تو تمہارا ایمان محفوظ اور سلامت رہتا ہے، اور جو ایمان کو سلامت اور محفوظ بارگاہ الہی میں میدان محشر میں پیش کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کو جنت کا پروانہ عطا فرماتے اور جہنم سے بری ہونے کا پروانہ عطا فرماتے ہیں اور اپنی رضا کا پیغام عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا آدمی اعمال کو اختیار کرتا ہے، اعمال اس کے ایمان کے تحفظ کی ضمانت ہے، اور آدمی جب اپنے ایمان کو محفوظ کر لیتا ہے تو رب ذوالجلال کے یہاں ایمان کا بدلہ جنت سے ہٹ کر کچھ دوسرا نہیں۔ تو ہمارے ایمان کو محفوظ کرنے اعمال بتائے گئے۔ اب آیات اور روایات کی روشنی میں یہ تو پتہ چل گیا کہ آدمی پر حج فرض کیا گیا ہے، لیکن کس پر فرض ہے اس کی چند نشانیاں میں نے گزشتہ جمعہ میں رکھی تھی، کچھ شرائط بتلائے تھے، کچھ تھے پورے نہیں۔ ذہن میں رکھیں کہ بہت ساری شرائط ہیں جس میں اجمالی طور پر فقہائے امت نے اتفاق کیا، وہ یہ ہے آدمی حج کرے اور اسلام والا نہ ہو تو اس کا حج مقبول نہیں۔ کیوں؟ یہ کیسے معلوم ہوا کہ بے اسلام اور بے ایمان بھی حج کرتا ہے؟ تو قرآن نے وضاحت کر دی کہ بے ایمان بھی حج کرتے تھے، اللہ نے ان کے حج کو مقبول نہیں بنایا، اس کو مردود بنایا۔ تو ایمان اور اسلام کے ساتھ حج مقبول ہے، یعنی ایمان ہے تو اعمال مقبول ہیں، ایمان نہیں ہے تو اعمال مقبول نہیں۔ پہلی شرط ایمان اور اسلام کی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی کا عاقل اور بالغ ہونا۔ عاقل سے مراد یہ ہے کہ آدمی 40، 50، 60 سال کا بھی ہو جائے لیکن دیوانہ اور پاگل ہو تو اس پر حج فرض نہیں۔ عاقل سے مراد یہ ہے کہ عقل مند ہو، ذی شعور ہو، صاحب فہم ہو، صاحب فراست ہو، سمجھ سکتا ہو اور اعمال کو اختیار کر سکتا ہو اللہ کے رضا کے ساتھ یا اللہ کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے یا اللہ کے جلال سے ڈرتے ہوئے اعمال کو اختیار کرے جس پر اس کی عقل اس کو دوڑایا کرتی۔ شرط اول اسلام کا ہونا، شرط دوم عاقل کا ہونا، شرط سوم بالغ کا ہونا۔ نابالغ بچے پر بھی حج فرض نہیں ہے اگرچہ کہ وہ صاحب استطاعت ہو جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نابالغ بچوں کو یعنی چھوٹے چھوٹے 2 سے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، تو فقہائے امت نے لکھا ہے انہیں حج کا ثواب مل جاتا ہے لیکن فرضیت ساقط نہیں ہوتی۔ الفاظ پر غور کرنا کیونکہ مسائل ہیں، ذرا بھی غلطی ہوئی تو پھر بعد میں میرے اوپر ہونٹیں گے کہ موسیٰ غلط مسئلہ بتائے۔ موسیٰ غلط مسئلہ نہیں بتا رہے، صحاح ستہ کی روشنی میں اور عملی طور پر جو تجربات میرے سامنے ہیں اس بنا پر آپ کے سامنے ایک بات رکھی جا رہی ہے، اور بالخصوص اعتراضات والے انداز کو چھوڑ کر اور اختلافی مسائل کو چھوڑ کر متفق علیہ بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ اب مسئلہ ذہن میں رکھیں، جو نابالغ بچہ حج کرے گا تو بتائیے کہ اس کے حج کے اعمال کیا وہ خود کر سکتا ہے یا اسے کرانا پڑتا ہے؟ آپ دیکھیں گے جب بیت اللہ میں پہنچیں گے وہ باپ اپنی اولاد کو جو معصوم ہے، چھوٹا سا ہے، نابالغ ہے، بے شعور ہے، اس کے لوگوں میں گم ہو جانے، لوگوں کے ہجوم میں دب جانے اور اس کے مر جانے کے اندیشے کے تحت میں اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتا ہے، اپنے سر پر بٹھا لیتا ہے، اپنے سینے سے چمٹا لیتا ہے اور بیت اللہ کا طواف کراتا ہے، کرتا نہیں ہے بچہ۔ اور یہ کیوں فرض اللہ نے نہیں کیا؟ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا اللہ عز و جل بڑے رحمان اور رحیم ہیں اور ان کی شفقت اور مہربانی اتنی ہے کہ وہ بچہ جو ذی شعور بھی نہ ہو اور قوہ کے اعتبار سے اپنی مدافعت کی قوت بھی نہ رکھتا ہو اس پر اللہ بوجھ نہیں ڈالتے، لہذا نابالغ بچے پر حج فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی ماں باپ اپنے نابالغ بچے کو حج کراتے ہیں تو اس کا ثواب ماں باپ کو بھی ملے گا، اس کا ثواب اس بچے کو بھی ملے گا، لیکن فرضیت ثابت نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ جب وہ بچہ بالغ ہو جائے اور وہ صاحب استطاعت ہو جائے پھر اس کو حج کرنا فرض ہوگا۔ گزشتہ جمعہ میں نے شرائط میں سے ایک بات لکھی تھی، تو ایک بات بتائی تھی جو فقہائے امت نے لکھی ہے کہ آدمی پر حج فرض ہو جائے، فرض ہوتا ہے چند شرائط کی بنا پر۔ وہ شرائط میں نے گنائے تھے کہ مالدار ہونا، یعنی اتنا مال زیادہ سفر ساتھ میں ہو کہ وہ آدمی کسی کا محتاج نہ رہے، اور دوسری شرط میں نے بیان کی تھی کہ وہ شخص صحت مند ہو، اور تیسری شرط عرض کی گئی تھی کہ کوئی بادشاہ ظالم کا سابقہ نہ پڑتا ہو، اور چوتھی شرط عرض کی گئی تھی کہ قذافوں کا اور جانوروں کا ڈرنا۔ اس زمانے میں نے 2 شرطوں کو معدوم قرار دیا ہے،
یہ مفتہ بھی مسئلہ ہے، فتاوی عالمگیری میں شاہ عبدالرحیم صاحب نے بیان فرمایا ہے، اور فتاوی رحیمیہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں یہ دو شرطیں معدوم ہیں کہ نہ تو ظالم بادشاہ سے سابقہ پڑتا ہے اور نہ قذافوں اور جانوروں کا ڈر ہے کہ آدمی اپنی سواری میں سوار ہو جائے تو سیدھا مقام جدہ پہ پہنچ جاتا ہے، اور جدہ سعودی عرب کی حدود میں داخل ہے اور اس مملکت کے لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب آپ یہاں سے نکلتے ہیں، اپنے حدود سے پرواز کرتے ہیں، یعنی اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، تو آدمی اپنے آپ کو اپنے ملک اور اپنے وطن میں محفوظ و مامون سمجھتا ہے۔ جب محفوظ و مامون ہے تو نہ ظالم کا ڈر ہے، نہ قذاف اور جانور کا ڈر ہے، دو شرطیں معدوم ہو جاتی ہیں۔ میں نے اس ضمن میں ایک شرط بتائی تھی جو آدمی کے صحت مند ہونے کی شرط، کہ صحت مند ہونے پر اللہ عز و جل کی جانب سے فرض ہے، بیمار پر نہیں۔ لیکن میں نے تصریح کی تھی اس بات کی کہ بیمار سے مراد کیا ہے؟ معمولی سر درد، پیٹ درد اور ہلکا بخار آدمی کو جو اس کی مشغولیات دنیاوی سے نہ روکے، تو معلوم ہوا کہ جو اس کی دنیا کے کاموں کو نہ روکے وہ حج کو کیسے روکے؟ وہ بیماری نہیں۔ اصل میں بیماری وہ ہے کہ جب آدمی بیڈ پر پڑ جائے اور اتنا علیل ہو جائے کہ وہ حج کے قابل نہ ہو، تو ایسی صورت میں حج بدل کرا سکتا ہے، یا یہ کہ وہ آدمی حالت نظام میں ہو اور مرنے کے قریب ہو اور اس پر حج فرض ہو اور جانے کی سکت اس کے اندر نہ ہو، تو ایسی صورت میں وصیت کرتا ہے اپنے تہائی مال میں سے کہ اس مال سے کسی ایک کو میری جانب سے حج کرا دے، عند اللہ، اللہ کے یہاں وہ عمل مقبول قرار دیا جائے گا، اور اس کی اس وصیت کو تہائی مال میں قبول کیا ہے مفتیان کرام نے۔ یعنی یہ کہ اس کے تہائی مال میں سے آدمی کو حج فرض کا بدل ادا کرانا ضروری ہے۔ تو یہاں سے بدل کی ایک شرط نکلتی ہے، تو گویا شرائط ذہن میں رکھتے جائیں۔ ایک یہ ہے کہ ایمان کا ہونا، اور دوسرے یہ ہے کہ عاقل ہونا، تیسرے یہ ہے کہ بالغ ہونا، چوتھے یہ ہے کہ صحت مند ہونا، پانچویں یہ ہے کہ صاحب استطاعت ہونا، چھٹے یہ ہے کہ آدمی کو حج کرنے کے لیے حج کا وقت ہونا۔ حج کا وقت نہیں ہے اپنی مرضی سے جا کے حج کر لوں گا تب بھی حج مقبول نہیں۔ جیسے نماز کے اوقات نہ ہو اور آدمی نماز پڑھنا چاہے، مثلا ظہر کا وقت ہے اور آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں مغرب پڑھ لوں گا تو اس کی مغرب ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے حج کا مہینہ بتلا دیا، اور اس مہینے کے مطابق اس مہینے میں اور ان ایام میں حج کرنے کا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر سکھلا دیا۔ اس کے بعد تم اپنی مرضی سے اپنی چاہ کے مہینوں میں حج کرنا چاہو گے تو وہ حج نہیں ہے، ہاں وہ عمرہ ہو سکتا ہے، حج نہیں ہو سکتا۔ حج کا خاص مہینہ ہے جو ذی الحجہ ہے، اور اس کی ابتدا ہوتی ہے یعنی ایام حج 8 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو حج کا طریقہ اس میں بیان کیا جائے گا۔ تو حج کا وقت ہونا، اور ایک شرط بڑھائی مفتیان کرام نے عورتوں پر، محرم کا ساتھ ہونا۔ غیر محرم کے ساتھ عورت سفر نہیں کر سکتی، اور وہ اگر عدت کے ایام میں ہو تب بھی سفر نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے چند شرائط علیحدہ ہیں۔ مطلقہ ہے تب بھی عدت میں ہے، بیوہ ہے تب بھی عدت میں ہے، اور اس کی عدت کے ایام مطلع ہے 4 مہینے 10 دن ہے۔ ان 4 مہینے 10 دن میں وہ اپنے مکان سے نہیں نکل سکتی، تو جب اپنے مکان سے نہیں نکل سکتی تو حج نہیں کر سکتی۔ جب عدت پوری ہو جائے اور اس سال میں وہ اگر صاحب استطاعت ہے اور اس پر حج فرض ہے تو آئندہ سال وہ حج کرے گی، عدت کو پہلے پوری کرے گی، کیونکہ حج پھر ہو سکتا ہے، عدت کے ایام لوٹ کے نہیں آتے۔ یہ بات ذہن میں رکھے۔ تو اللہ عز و جل نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو تعلیمات بیان فرمائیں، اس میں سے 7 شرائط میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے۔ یہ شرائط ہیں، فرائض نہیں، اور یہ حج کے ارادے پر ہیں، حج میں نہیں، حج سے باہر کے ہیں۔ اور پھر جب آدمی حج کا ارادہ کر لے اور میقات پر پہنچ جائے اور غسل کر لے، تو یہاں پر ایک مسئلہ نکلتا ہے جو اختلافی ہے، لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے، وہ ناسمجھی کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ ایام تشریق میں لوگوں کو اپنے ناخن کے بال نکالنا، اپنے سر کے بال کاٹنا، زیر ناک اور زیر بغل بال نکالنا ممنوع ہے، تا وقت کہ اس کی قربانی نہ ہو جائے مسئلے کے اعتبار سے۔ لیکن حاجی اس سے مستثنا ہے۔ جب حاجی حج کا ارادہ کرے تو یہ مسئلہ اس سے متعلق نہیں ہے، یہ غیر حجاج کے لیے ہے۔
جو اپنے ملک میں ہوں، اپنے وطن میں، اپنے شہر میں، اپنے مکان میں ہوں، وہ لوگ تو اس پر عمل کریں گے کہ ایام تشریق میں نہ ناخن نکالیں گے نہ بال نکالیں گے، بلکہ ایسے ہی رہیں گے۔ اس سے پہلے یعنی ذی الحجہ کے مہینے سے پہلے ہی اپنی یعنی صفائی اور نظافت کو اختیار کر لینا اور پاکیزگی کو اختیار کر لینا، پھر ایام تشریق کے بعد یعنی جب آپ کی قربانی ہو جائے پھر تمہارے لیے وہ عمل درست ہو جاتا ہے۔ تو پھر یاد رکھیے کہ 7 شرطیں بیرونی بیان کرنے کے بعد فقہاء امت نے ارکان حج کو 3 قرار دیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی کا محرم ہونا یعنی صاحب احرام ہونا، میقات سے احرام کا باندھنا۔ یہاں پر مراد 2 چادریں باندھنا نہیں ہے۔ جب آدمی میقات پر پہنچے 2 رکعت دوگانہ صلاۃ النفل ادا کرے اور نفل پڑھنے کے بعد وہاں سے نیت کرے اللہم انی ارید الحج۔ اب یہاں 3 قسمیں بن جاتی ہیں، اللہم انی ارید العمرہ، اللہم انی ارید الحج، اللہم انی ارید العمرہ والحج۔ یہ 3 طریقے ہیں۔ اسی کو فقہاء امت نے لکھا ہے حج کے 3 طریقے ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ یاد رکھیے حج افراد محلیین کے لیے ہے۔ محلیین سے مراد وہ لوگ جو حل میں داخل ہیں، مثلا کوئی جدہ کا رہنے والا، کوئی مکے کا رہنے والا، کوئی ذوالحلیفہ کا رہنے والا، کوئی اطراف و اکناف میں رہنے والا جو حل میں داخل ہے، جب وہ آدمی ارادہ کرتا ہے کہ حج کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ تمتع اور قران کی نیت نہ کرے، اس لیے کہ ایسی صورت میں آنے والے حجاج کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تمتع اور قارن، متمتع اور قارن جب بیت اللہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے عمرے کا طواف ادا کرتے ہیں۔ قارن کے لیے یعنی صرف حج ہوتا ہے، حج اور عمرہ دونوں ہوتے ہیں، متمتع کے لیے یعنی عمرہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں دونوں کو طواف کرنا جاتے ہی ضروری ہوتا ہے۔ اس کو طواف قدوم بھی کہتے ہیں، جاتے ہی آدمی طواف کرے۔ اور جب طواف کر رہا ہے اور محلیین یعنی وہاں کے رہنے والے بھی طواف میں آ جائیں تو ہجوم بڑھ جائے گا۔ ہجوم بڑھے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کو ڈھکیلیں گے۔ جب ایک دوسرے کو ڈھکیلیں گے تو تکلیف ہوگی۔ بھئی تم تو یہاں کے رہنے والے ہو، تمہیں بعد میں بھی موقع مل جائے گا اور تم بعد میں بھی اس طرح کا عمل اختیار کر سکتے ہو، جبکہ یہاں سے حجاج واپس چلے جائیں، جیسا کہ محرم کے مہینے میں، صفر کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں اور رمضان اور ذی الحجہ ذی القعدہ کے مہینے کو چھوڑ کر باقی تمام مہینوں میں حج کا جو یعنی مقام ہے بیت اللہ وہ خالی رہا کرتا ہے، تو محلیین اس وقت میں عمرہ کر لے سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے وہ راستہ ہموار کریں اور حج افراد کی نیت کریں۔ ان کا حج یہ ہوگا وہ اپنے گھر سے احرام باندھیں گے، طواف قدوم کریں تو افضل ہے اور نہ کریں تو حرج بھی نہیں ہے، وہ سیدھے میدان عرفات میں پہنچ جا سکتے ہیں۔ عرفات کے بعد میں وہ جب مزدلفہ پہنچیں گے، مزدلفہ کے بعد پھر منی آئیں گے، رمی جمار کریں گے اور رمی جمار کے بعد میں وہ بیت اللہ آئیں گے، طواف زیارت کریں گے اور اسی کو طواف حج بھی کہا جاتا ہے۔ جب طواف حج کر لیں گے اس کے بعد میں وہ لوگ حج سے فارغ ہو جائیں گے۔ اور پھر عام لباس میں 3 دن مینا میں کھڑے رہ کر رمی جمار کرنا یہ تو عمل ہے اور ان کے لیے طواف وداع نہیں ہے، جبکہ طواف وداع حاجی پر واجب ہے، محلیین کے لیے نہیں ہے، نہ طواف قدوم نہ طواف وداع، اس لیے کہ وہ طواف عام حالتوں میں بھی کر سکتے ہیں قریب رہنے کی وجہ سے، تاکہ قارن اور متمتع سہولت سے اوامر الہیہ کو پورا کرے۔ اس بات سے یہ طریقہ بنایا گیا، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ چنانچہ اب ثابت ہو گیا کہ یہاں سے جانے والوں کے لیے 2 ہی صورتیں ہیں کہ یا تو وہ حج تمتع کی نیت کریں یا وہ حج قران کی نیت کریں۔ اب یاد رکھ لیں دونوں کا طریقہ جدا کرنا ہے۔ جو آدمی حج تمتع کی نیت کرتا ہے اس کی نیت یہ ہوگی جب میقات پر پہنچے، یہاں بات چھوڑی تھی، جب میقات پر پہنچے گا تو نیت کرے گا اللہم انی ارید العمرہ، وہ حج کی نیت ابھی نہیں کرے گا، اور جب یہ لفظ کہے گا نیت کے اعتبار سے ساتھ میں اپنے لیے دعا کرے فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ جب یہ کہنے کے بعد میں وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ کہلاتا ہے۔ جب یہ الفاظ 3 مرتبہ اپنی زبان سے دہراتا ہے تو وہ محرم ہو جاتا ہے، یعنی صاحب احرام ہو جاتا ہے۔
यानी अब उस पर हलाल चीज़ें भी हराम हो जाती हैं। मसलन वो आदमी अब जानवरों का शिकार नहीं कर सकता और अपनी बीवी से सोहबत नहीं कर सकता, और उसके साथ में ऐसी बात जो फहश को उभारे और अपने जज्बात को उभारे वो भी नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने आयत मुबारका सुनाई, फमन फरज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज। 3 अमाल हालत इहराम में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान मजीद में सराहत से बयान फरमाए। ऐसा गुफ्तगू करना जिससे तुम्हारे जज्बात उभरें, जो शहवानी जज्बात कहलाते हैं, जो बीवी की हाजत को पैदा करते हैं, ऐसी गुफ्तगू का करना भी मना है। इसको कहते हैं रफ़स। फुसूक का मतलब होता है गुनाह का अमल इख्तियार करना, फिस्क से है। आदमी गुनाह नहीं करे, और गुनाह तो क्या, उसके लिए हलाल चीज़ें हराम। मसलन वो खुश्की के जानवर का शिकार नहीं कर सकता और न शिकार के लिए शिकारी को रास्ता बता सकता है, और न कोई जानवर दिखा सकता है कि वो जानवर फलां जगह है, उसे आप तीर मारो और उसे आप तलवार मारो, आप उसे गोली चलाओ, इस तरह भी नहीं बोल सकता। और भी दूसरे अमाल हैं, मसलन कोई भी रूह को नहीं मार सकता, यानी चूंटी को भी अल्लाह ने अमान दे दी। एक हाजी जब हज के एहराम में होगा उसके लिए लाजिम है कि वो किसी चूंटी को भी न मारे, और किसी ज़ी रूह यानी जिसमें ज़िंदगी पाई जाती है उसे ख़त्म न करे, और न ही किसी हरी भरी दरख्त की टहनी को तोड़ा जाए। यहाँ तक एहतियात करने की ज़रूरत है आमाल हज में। और यहाँ पर फुसूक से मुराद वो है जो मैंने तमहीद में अर्ज़ किया था, अहले कुफ्र व ज़लाल भी हज किया करते थे, लिहाजा अपने हज के अमाल में तुम उन अमाल को इख्तियार मत करो जो अहले कुफ्र व ज़लाल इख्तियार करते थे। मसलन ये कि गाली गलोच का करना, बरहना होकर तवाफ़ करना, और ये कि उस बैतुल्लाह के में पहुँच कर भी किसी गैरुल्लाह की इबादत करना, वहाँ पहुँच कर भी किसी गैरुल्लाह की नज़र नियाज करना, और वहाँ पहुँच कर भी अल्लाह की तस्बीह व तहलील और तहमीद को छोड़कर आदमी का अपना तकब्बुराना मिजाज का इख्तियार करना, और अपने बड़ाई का इजहार करना, और अपने आबा व अजदाद का तज़किरा करना, ये सब चीज़ें फिस्क में दाखिल हैं। जब आदमी इनको छोड़ता है, लाजमी तौर पर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हज का इरादा किया हुआ है, तो नतीजा ये बनता है कि उसको चाहिए कि फिस्क छोड़े। तो जब फिस्क छूटेगा तो अमल खैर ही इख्तियार होगा। आदमी का एक खासा ये है कि वो खामोश नहीं रह सकता, दो में से एक काम करेगा, या तो अच्छा काम करेगा या बुरा काम करेगा। खामोश रहना इंसानी फितरत में नहीं है। और वो आदमी जब बुराई से रुक जाएगा, क्योंकि उसे इस्तेहज़ार है इस बात का कि मैं मौला ताला के दरबार में हाजिर हूँ, और जब अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुसूसी शानें मुझ पर पड़ रही हैं, तो ऐसे वक्त में मुझे गुनाह का इर्तिकाब करते हुए हया आती है। तो अल्लाह के बंदो, उस वक्त में तुम्हारे लिए 2 ही रास्ते थे, या तो अमल बद को इख्तियार करते या अमल खैर को। तो अब नतीजतन लाजमी तौर पर वो आदमी अमल खैर को इख्तियार करेगा, खाली रहने के बजाय तवाफ़ का इरादा करेगा, खाली रहने के बजाय तिलावत का इरादा करेगा, खाली रहने के बजाय अज़कार और नवाफिल का इरादा करेगा, खाली रहने के बजाय दुआओं का एहतिमाम करेगा, खाली रहने के बजाय ज़िक्र और अज़कार का एहतिमाम करेगा। बस समझ लो कि ये फिस्क से निकल गया और ये आदमी अल्लाह की अमान में दाखिल हो गया, क्योंकि ये हाजी है। और तीसरा लफ्ज़ है वला जिदाला फिल हज, और न हज के अय्याम में तुम पर मुजादला फर्ज है। यानी हज के साथ साथ जैसे हज फर्ज है, वैसे ही उम्मत मुस्लिमा पर जिहाद फर्ज है। अब इसकी अपनी शराइत हैं, उस शराइत को देखा जाएगा, और फुक़हा और मुफ्तियान किराम के फतवे के ऐन मुताबिक देख कर उस पर अमल किया जाएगा कि वो क्या फतवा देते हैं। इस हालत में, उस सूरत में उस पर अमल इख्तियार करना ज़रूरी होता है। लेकिन याद रखें कि हाजी को हज का एहराम पहनने के बाद में जिहाद की भी इजाज़त नहीं है, और न क़िसास की इजाज़त है। हालत एहराम में वो बदला भी नहीं ले सकता, यानी अपने आप को इतना आजिज़ करे मौला ताला के आगे कि अल्लाह, मैं बावजूद कुदरत के मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपसे डरने वाला और आपके नबी के तरीक़े पे चलने वाला हूँ। चुनांचे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, जबकि जिहाद फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ होने के साथ इंसान पर लाजिम कर दिया गया, लेकिन हालत एहराम में इसको भी उसके लिए जो कि हलाल सा हराम करार दिया गया, तब वो जिहाद नहीं कर सकता। इल्ला, यहाँ इल्ला के बाद में मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर करते हुए चंद अहादीस को जमा फरमाया है। मसलन, अब कोई कौम एक आदमी को सताती है, आदमी अपने नफ्स पर उस जुल्म को बर्दाश्त करे, इल्ला बिन नफ्सी, यानी जिहाद करे लेकिन अपने नफ्स पर, अपने नफ्स को कंट्रोल में रखे, खामखा की लड़ाई न पैदा करे।
لیکن ایک یہ ہے کہ کوئی کعبۃ اللہ ہی کو ڈھانے کی نیت کر لے، تو اب آپ اس وقت میں حج کا احرام چھوڑیں گے، اس ظالم کے ساتھ اللہ کے گھر پر حملہ کرنے کا بدلہ لے سکتے۔ یہاں پر الا بالنفس کے ساتھ ساتھ تحفظ ایمان اور شعائر اسلام ہے، اور یہ کہ آدمی جب ایمان والوں کی ایک مکمل جماعت کو نیست نابود کرنے کا تہیہ اور ارادہ کر لے تو اس صورت میں ایمان والوں پر فرض ہے کہ وہ اس کا دم دے دیں، بعد میں قربانی دے دیں، حالت احرام کو چھوڑ دیں اور اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی، اپنے جان کی اور شعار اسلام یعنی بیت اللہ اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے اپنی جان لڑا سکتا ہے۔ یہ اباحتی پہلو ہے۔ لیکن فی نفسہ کوئی آدمی آپ کو ستا رہا ہو، اس وقت میں آپ کو اس سے لڑائی نہیں کرنی، اس وقت میں آپ کو اس سے جھگڑا نہیں کرنا۔ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ معاش کی ضرورت پڑتی ہے، مثلا آپ عرفات کے میدان میں ہوں، وہاں آپ کو پکانے کی اجازت نہیں ہے، اب آپ کھانا کیسے کھائیں گے؟ اب حیدرآبادی لوگوں کے لیے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ تو 3 ٹائم کے عادی ہوتے ہیں۔ یو پی میں اور مدھیہ پردیش میں اور گجرات میں 2 وقت کا کھانا کھایا جاتا ہے، تو ہمارے لیے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم 3 وقت کھاتے ہیں، تو اب عرفات کے میدان میں 3 وقت کھانا نہ ملے تو ہمارا تو پارا سر پہ چڑھے گا۔ اب ایسی صورت میں آدمی چڑچڑا ہو جائے گا اور نتیجے کے اعتبار سے دوسرے سے لڑائی جھگڑا شروع کرے گا۔ تو میرے دوستو، اس وقت میں اپنے نفس سے جہاد کرنا اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ایک دن کا مسئلہ ہے۔ یہاں پکانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مولا تعالیٰ کے یہاں سے تمہاری روزیوں کا انتظام ہو جائے گا۔ اگر نہ بھی ہو تو یاد کرو کہ 2 جہاں کے سردار پر کتنے مہینے فاقے گزرے ہیں کہ ہم ایک دن کا فاقہ اس زمین پر پہنچ کر نہیں برداشت کر سکتے، جس زمین پر تاجدار مدینہ نے ہمارے لیے گھنٹوں عبادت کرتے رہے اور گھنٹوں دعائیں مانگتے رہے۔ اس وقت میں ان لمحات کو یاد کرتے رہنا اور اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کرنا، یہ ہے ولا جدال فی الحج۔ اور نہ تم وہاں پر لڑائی جھگڑا کرو، لڑائی جھگڑے سے بھی اجتناب کرنا۔ اب اس پر حدیث یعنی یہ جو آیت آپ کو سنائی گئی ہے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس پر حدیث ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق ولا جدال الا بالنفس فَإِذَا رَجَعَتْ كَوَلَدَتْهُ أُمُّهُ، کہ جب آدمی ایسا فحش کلام نہیں اختیار کرتا جس سے جذبات ابھریں، اور جب آدمی لڑائی جھگڑا یعنی جب آدمی گناہ سے رک جاتا ہے اور جب آدمی لڑائی جھگڑے سے بچ جاتا ہے اور اس طور پر جو حج کو ادا کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے حج کو حج مقبول بناتے ہیں۔ حج مقبول کا بدلہ کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ معصوم بن کر اپنے ملک و وطن کو واپس ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر فرائض یاد رکھیں۔ ایک یہ ہے کہ احرام کا باندھنا، میں نے احرام بتایا کیا ہے، 3 مرتبہ تلبیہ کا کہنا نیت کرنے کے ساتھ، 2 چادروں کا احرام کی صورت میں ڈالنا یہ مستحب ہے، سنت ہے، فرض اور واجبات میں سے نہیں ہے۔ فرض یہ ہے کہ تلبیہ پڑھنا اور نیت کرنا، اس کے ساتھ ساتھ وقوف عرفہ کرنا، یعنی 9 ذی الحجہ کے دن آپ عرفات کے میدان میں رہیں گے۔ کب سے کب تک؟ زوال سے قبل پہنچ جانا اور اس کے بعد غروب کے بعد تک رہنا۔ اب یہاں پر ایک کام ہے، وہ کام یہ ہے کہ جب آپ عرفات کے میدان میں پہنچے، وہاں آپ کو ایک مسجد نظر آئے گی جو بڑی مسجد ہے اور مسجد نمرہ کے نام سے ہے۔ جب آپ اس میں پہنچیں گے تو وہاں پر آپ دوگانا کرتے ہوئے، یعنی چونکہ آپ مسافر ہیں، حالت قصر میں ہیں، تو ایسی صورت میں ظہر اور عصر کو جمع کریں گے، اور اگر آپ اپنے ٹینٹ میں نماز پڑھ رہے ہوں تو ظہر کے وقت میں 2 رکعت ظہر اور عصر کے وقت میں 2 رکعت عصر نماز کا پڑھنا، اور یہ جمع بین الصلاتین کہتے ہیں، 2 نمازوں کو ایک جگہ جمع کرنا۔ پتہ نہیں اس زمانے میں آدمی چھوٹا سا سفر کرتا ہے، حیدرآباد سے محبوب نگر کے لیے چلا گیا تو عصر اور مغرب ایک ساتھ پڑھ لی۔ ابا کی جاگیر نہیں ہے، دین ہے، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ قصر اور جمع بین الصلاتین یاد رکھیں حج کے لیے ضروری ہے۔ حج کے اندر عرفات کے میدان میں جس مسجد میں امام اول یا امام اصل کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہوں، ظہر اور عصر کا جمع کرنا، اپنے ٹینٹ میں ظہر اور عصر کو جمع نہیں کرتے، دونوں علیحدہ علیحدہ اپنے اوقات میں پڑھیں گے اور قصر پڑھیں گے۔ اب دوسری جمع بین الصلاتین پڑتی ہے جب آپ عرفات سے مزدلفہ پہنچیں گے تو اس صورت میں آپ کو 2 نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں، مغرب اور عشاء۔ یہاں البتہ تخصیص نہیں ہے، چاہے آپ وہاں کی مسجد میں امام اصل کے پیچھے پڑھیں، چاہے آپ
किसी वक्त रात में पहुंचकर मुज़दलिफा में अपनी जगह खड़े होकर नमाज पढ़ना चाहें, वो कोई वक्त हो, चाहे इमाम असल ना हो, वहां आप दो नमाजों को जमा कर सकते हैं। इसको जमा बैन सलातैन कहते हैं। तो इस अमर को याद रखें। दूसरा फर्ज तो यह है कि आदमी अरफे में ठहरे, और तीसरा फर्ज हज के एतबार से यह है कि आदमी जब मुज़दलिफा से मिना पहुंचे रमीए जिमार करे, और उसके बाद में अगर कारिन और मुतमत्ति है तो कुर्बानी करे, और हल्क और कसर यानी बाल या पूरे निकाले या कम करे, एहराम निकाले, गुस्ल करे, नए कपड़े पहने और बैतुल्लाह पहुंचकर तवाफ करे। इसको तवाफ हज कहते हैं, इसको तवाफ ज़ियारत कहते हैं। जब ये दोनों नाम एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। तवाफ हज और तवाफ ज़ियारत के बाद में अगर आप पहुंचते ही सई नहीं किए हुए हैं तो इस वक्त तवाफ के साथ साथ आप सई करेंगे, क्योंकि ये वाजिबात में से हैं। और जब आप सई करेंगे तो आपकी जब सई हो जाएगी तो समझिए कि आपका हज मुकम्मल हो गया। ये तीन फराइज़, हालत एहराम में आना यानी तलबिया का कहना, दूसरे वकूफ़ अरफा का करना, तीसरे ये कि तवाफ ज़ियारत का करना। ये बात याद रह गई तो फिर दूसरी चीज़ें मुश्किल नहीं होंगी इंशाअल्लाह। रह गए 6 वाजिबात हज में। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बड़ी तख़फ़ीफ़ फरमाई है। हालत एहराम की 2 चादरों में आदमी जब आ जाता है और अय्याम हज में सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करता है, लाजमी तौर पर सई वही करना है, कहीं और नहीं करना है, यही उस पर वाजिब है। खुद ही हज पूरा करा रहे हैं और अमाल खुद ही पूरे हो जा रहे हैं, किसी को अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये है कि कारिन और मुतमत्ते का उस वक्त में कुर्बानी का देना, तीसरे ये कि हल्क या कसर का कराना, चौथे ये कि सई के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल के अम्र के ऐन मुताबिक सई बैन सफ़ा और मरवा करना, यानी दोनों पत्थरों के दोनों पहाड़ों के दरमियान में दौड़ लगाना। और ये है कि जब आप मिना में रहते हों 3 दिन रमीए जिमार करना, और फिर छठा आप पर वाजिब ये बनता है कि जब आप अपने मुल्क अपने वतन वापस हो रहे हों तो उस वक्त में आपके लिए लाजिम है कि तवाफ़ विदा करना। मैंने पहले कहा था मुहल्लियीन के लिए यानी हिल में रहने वाले हज इफराद करने वालों के लिए तवाफ़ विदा नहीं है, लेकिन कोई आदमी बहालत मजबूरी यहाँ से हज इफराद की नीयत करता है तो उसके लिए भी हज के कबूल के आसार हैं और उसका भी हज मकबूल हो सकता है, लेकिन उस पर तवाफ़ विदा वाजिब होगा। वहाँ रहने वालों के लिए तवाफ़ विदा नहीं है, और हिल से बाहर जो रहता है उस पर तवाफ़ विदा वाजिब है। इन 6 चीज़ों को याद रख लीजिए। अब ये चीज़ें कैसे वजूद में आई, रमीए जिमार क्यों है, इसकी एक बहस है मुफस्सल, अब उसका मौका नहीं है। तरतीब याद रख लें। जब आप अपने मुल्क से निकल रहे हों तो पहले आप मीक़ात पहुँचेंगे, तलबिया के साथ इहराम में दाखिल होंगे और सिर्फ उम्रे की नीयत करेंगे, क्योंकि यहाँ से जाने वाले अक्सर यानी 99% हुज्जाज वो होते हैं जो हज तमत्तु की नीयत करते हैं। जब आप मीक़ात पर एहराम बांधते हैं तो सिर्फ उम्रा की नीयत करेंगे और उम्रा करने की गर्ज से मक्के मुकर्रमा में दाखिल होंगे। जैसे ही खाने काबा पर आपकी नज़र पड़े तो याद रखो एक बेहतरीन दुआ आपको बता रहा हूँ, अगर किसी और को बताता तो शायद लाखों कमा लेता, मुफ्त में आपको दी जा रही है, बहुत कीमती दुआ। हदीस मुबारका में आया है कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा बैतुल्लाह को देख रहा, जो शख्स अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा बैतुल्लाह को देख रहा, उसके दिल के जज्बात का क्या हाल होगा जब उन जज्बात के साथ और अल्लाह के हरम में दाखिल होकर अल्लाह के घर पर उसकी जो पहली नज़र पड़ेगी, उस वक्त में जो दुआ मांगेगा अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करते। ये मेरा कौल नहीं, हदीस है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब मेरा कौल याद रखिए, आप चाहें तो उस वक़्त दुनिया मांग सकते हैं, आप चाहें तो उस वक़्त उक़बा मांग सकते हैं। मैं आपको दुनिया और उक़बा दोनों की जमा सिखाता हूँ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल दुआएं पढ़ने के बाद मजमई तौर पर जो दुआ इस वक्त में सबसे मुफीद मतलब मालूम हुई वो ये है कि जब आदमी की पहली नज़र बैतुल्लाह पे पड़े उस वक्त में कहे अल्लाहुम्मा जअलनी मुस्तजाबुद दावात, ऐ अल्लाह आप मुझे ऐसा बना दे कि मेरी कोई दुआ रद्द ही ना हो, साहिब मुस्तजाबुद दावात बना दीजिए। बस ये वो दुआ है कि उसके बाद आप जब दुआ मांगेंगे दुआएं मकबूल हो जाएंगी। ये अलग बात है कि उसके आसार आपको नजर आएं, ये अलग बात है कि उसके आसार आपको नजर न आएं,
وقتی طور پر نظر آئیں پھر نہ نظر آئیں، بعد میں نظر آئیں، دنیا میں نظر نہ آئیں، عقبہ میں نظر آئیں، یہ الگ تفصیل ہے، اس کا موقع نہیں ہے۔ بس یاد رکھیے کہ حدیث میں آیا ہے پہلی نظر جو بیت اللہ پہ پڑے گی وہ دعا ردنی ہوگی، اور آپ کو قیمتی دعا دیتا ہوں، وہ دعا یہ ہے کہ آپ یہ کہیں اللہم اجعلنی مستجاب الدعوات، اے اللہ آپ مجھے ایسا بنا دیں کہ میری کوئی دعا رد نہ ہو، تو انشاءاللہ وہ اس کے بعد صاحب مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ جب دعا مانگے گا، جس مقصد کے لیے دعا مانگے گا، اللہ عز و جل اس کو قبول فرما لے گا۔ جب وہ بیت اللہ پہنچ گیا، سیدھے حجر اسود کے سامنے جائے اور وہاں پر نیت کرے اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی 7 اشواط لوجہک الکریم، یعنی اے اللہ میں 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں طواف کی، آپ اس کو میرے لیے آسان فرمائیے اور قبول فرمائیے، اور اس کے بعد میں آپ 7 چکریں پوری کریں گے خانہ کعبہ کی۔ پھر اس کے بعد آپ سعی کرنے کے لیے بین الصفا والمروہ جانا چاہتے ہیں تو اس سے قبل آپ کو چاہے زمزم ملے گا، خوب سیراب ہو کے پانی پی لیں کہ یہ پانی شفا بھی ہے اور یہ پانی اللہ کی جانب سے ایک نعمت عظمیٰ بھی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے اس پانی کی تفصیلات بیان کر دی، اس وقت اس کی تفصیلات نہیں آئیں گی، بس اجمالی طور پر ذہن میں رکھیں کہ بہت قیمتی پانی ہے، جتنا پی سکتے ہوں پئیں، اپنے جسم پر ملیں، اپنے چہرے پر، اپنے سر پر، اپنے سینے پر، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس پانی کے انوار و برکات کو میرے جسم ظاہر پر اور میرے جسم باطن پر مرتب فرما دیجئے۔ جب آپ پانی پی کر دوگانے کی نیت کریں گے، اس کو واجب الطواف کہتے ہیں، جب 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں گے پھر آپ سعی کی طرف چلیں گے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ حاجی اور عمرے کا، حاجی حج کا ارادہ کرتا ہے، عامر عمرے کا ارادہ کرتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرے۔ جب وہ صفا پر پہنچے تو اس وقت میں کہے لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ واعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللہم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عما إلا فرجته ولا دينا إلا أتيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ یہ دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر چڑھتے تو پڑھتے اور جب مروہ پر چڑھتے تو پڑھتے۔ یاد ہو تو یہ دعا پڑھ لے، یاد نہ ہو تو حرج نہیں ہے، دین آسان ہے۔ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر کوئی اتنا بھی پڑھ لے گا اللہ عز و جل اس کو اسی مطابق عطا فرما دے گا۔ دعائیں آسان ہیں اور یاد کر لے تو بہتر ہے، یاد نہ ہو تو حرج نہیں۔ آسان یہ ہے کہ چوتھا کلمہ آپ پڑھ لیں جب بلندی پر چڑھ رہے ہوں، اور تیسرا کلمہ آپ پڑھ لیں جب آپ پستی پر چڑھ رہے ہوں، یعنی یہ کہ جب آپ صفا پر چڑھ رہے ہوں تو چوتھا کلمہ، صفا سے اتر رہے ہوں تو اس وقت میں تیسرا کلمہ، میلین اخضرین کے درمیان میں دوڑ لگا رہے ہوں تو اس وقت میں ایک دعا خصوصیت سے یاد رکھیں، رب ارحمہما کما ربیانا صغارا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اماں ہاجرہ نے اپنے بیٹے کی یعنی چاہت میں دوڑ لگائی تھی، اس وقت میں اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنا کہ اے اللہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، جیسا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، اور ان کو اپنے خزانے غیب سے ان کی پرورش فرما، جیسا کہ ہمارے بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش فرمائی ہے۔ یہ دعا کرتے ہوئے میلین اخضرین سے دوڑیں۔ پھر جب آپ اخضرین ختم کریں گے یعنی دوسری ہری جھنڈی ختم کریں گے، پھر آپ اوپر چڑھنے لگیں گے مروہ کی طرف، سے چوتھا کلمہ پڑھیں گے، پھر مروہ سے اتریں گے تو تیسرا کلمہ پڑھ لیں گے۔ بالکل آسان ہے، اور سوم اور چہارم کلمہ تو سبھی کو یاد ہے، اور ایمانیات کے شعبہ جات میں یہ چیز داخل ہے تو آدمی کو یاد بھی ہونا چاہیے۔ اگر مشکل ہوتی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ سیکھ لے کسی عالم سے، اور اللہ عز و جل نے بڑے علماء پیدا کیے ہیں، سیکھنا اس زمانے میں مشکل نہیں ہے۔ اب یاد رکھیے کہ یہ آدمی جب سعی کے ساتھ چکر پورا کرتا ہے وہ حلق کرائے گا، اپنا احرام کھول دے گا۔ یہ متمتع یعنی ہندوستان سے جانے والے 99% حجاج کے بارے میں ہے، یعنی وہ آدمی اپنا عمرہ پورا کر چکا۔
8वीं ज़िलहिज्जा को मक्के मुकर्रमा में जिस जगह जिस होटल में ठहरा हुआ हो वहीं से चादरें चढ़ाएगा दो और फिर बैतुल्लाह में पहुंचेगा। इस वक्त तवाफ करेगा और इसको तवाफ क़ुदूम कहते हैं। तवाफ क़ुदूम के साथ अगर सई करेगा तो बाद में सई की ज़रूरत नहीं, और अगर अब सई न करे तो बाद में सई की ज़रूरत पड़ेगी। अब सई कर ले तो सहूलत हो जाएगी। मेरे तजुर्बे के मुताबिक तवाफ क़ुदूम करे, सई करे और मिना पहुंच जाए। वहाँ 5 नमाजें यानी 8वीं ज़िलहिज्जा की ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9वीं ज़िलहिज्जा की फजर अदा करें। फिर वहाँ से अरफात पहुँचे। जब अरफात पहुँचे तो ये ज़रूर याद रखें कि वो मकाम है जहाँ पर दो जहाँ के सरदार ने अपने उम्मत के लिए इतना मांगा है जितना अपने घराने के लिए नहीं मांगा। यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल को फरिश्ता भेजने की ज़रूरत पड़ी। जिब्राईल अमीन को भेजा गया, वो आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर एहराम को छुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जे हुए तो पूछा कि जिब्राईल कैसे आना हुआ? तो गिड़गिड़ाते हुए कहा कि अल्लाह के नबी, क्या आप इस लम्हे में अपने घराने को नहीं याद करेंगे? इस वक्त फातिमतुज़ ज़हरा भी आपकी दुआओं की मोहताज है, अली मुर्तज़ा, उस्मान गनी भी आपकी दुआओं के तालिब हैं। यही वो मकाम है जहाँ दुआएं कबूल होती हैं। यहाँ से क्या आप अपने नवाज़ हसनैन को नहीं याद करेंगे? फरमाया कि वो भी मेरी उम्मत में दाखिल हैं। इस वक्त मेरी उम्मत मुकद्दम है। 4 घंटे की मुसलसल दुआ मांगी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए। तो वहाँ अपने सरकार को मत भूल जाना। जब अरफात के मैदान में पहुँचो तो ज़रूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना और उनके लिए दुआ करना, अल्लाहुम्मा, अल्लाह उनको मकाम महमूद अता फरमा। ये दुआ याद रख लें, अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता फरमा। जब आप ये दुआ करेंगे तो उम्मत की जानिब से एक फरीज़े की तकमील हो जाएगी। जब आप फिर अरफात से मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे, मैंने इस दरमियान में ज़ोहर और असर के जमा करने और मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा के जमा करने का तरीक़ा पहले बता दिया, यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। जब आप मुज़दलिफ़ा में रात क़ियाम करेंगे, मुमकिन हो तो वहाँ से कंकरियाँ चुन लें। 49 कंकरियों की ज़रूरत पड़ती है, और अगर वहाँ से न चुने तो आप कहीं से भी चुन सकते हैं। लाजिम नहीं है कि मुज़दलिफ़ा में से चुना जाए, लेकिन ये कि रमी जिमार के मकाम से आपको कंकरी चुनने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जो रमी फेंक दी जाती है, जो कंकरी फेंक दी जाती है, वो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाती है। जो मकबूल हो गई वो वापस नहीं आती। इसलिए आपको मिना के उन हुदूद जिसको रमी जिमार का हिस्सा कहते हैं, उससे कब्ल कंकरियाँ चुनना है, उसके अहाते में दाखिल होकर नहीं चुनना है। तो आप उससे पहले 7 कंकरियाँ चुन लें, और फिर उसके बाद में जब आप पहले दिन पहुँच जाएं मिना में, अपने टेंट में पहुँचकर सामान रख दें, और उसके बाद में आप मिना में रमी जिमार करें, और वहाँ जमरतुल उक़बा की रमी करने के बाद में आप अपने जिसको जिम्मेदार बनाया है कुर्बानी के लिए उसको फ़ोन कर लें। अगर वो आपके रमी होने का इंतज़ार कर रहा है तो आपकी फौरी कुर्बानी हो जाएगी। जब कुर्बानी हो जाए तो हलक या कसर कर लें। हलक या कसर के बाद एहराम उतार दें। बकिया तरीक़ा आपको बता दिया गया कि आदमी तवाफ़ ज़ियारत करता है, आदमी का हज मुकम्मल हो गया। अल्लाह हम सब को अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वक्त तमाम हुआ। ज़रूरत थी इस बात की कि इस असना में मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत का तरीक़ा भी बताया जाता, लेकिन इस वक्त मौका नहीं है। इंशाअल्लाह अगले जुमा में बता दिया जाएगा। अल्लाह हम सब के इस अमल को कबूल फरमाए और हम सब को उस बारगाह में हाज़िरी की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब फरमाए। और जिनके हिस्से में इस साल अल्लाह ने ये नसीबा न लिखा हो, आइंदा कभी न कभी ज़िंदगी में वो मौका अल्लाह अता फरमाए कि जिसमें हम सब उस बारगाह इलाही में पहुँच सकें और उस दरबार में अपने लिए और उम्मत मोहम्मदिया के लिए और अपने घराने वालों के लिए दुआएँ करने वाले हों। अल्लाह उन सब दुआओं को कबूल फरमाए जो हुज्जाज हिंदुस्तान वालों के लिए मांगते हैं, और उसमें हमारा हिस्सा नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुन्नत अदा फरमाए।